محترم حاضرین سامعین والسلام، جمادی الاول کا مہینہ ہے اور جمادی الاول کی 4 تاریخ ایک متبحر عالم قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کی نشاط ثانیہ کے مجدد مؤجد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے اور مناظرانہ ذہن رکھتے تھے اور کئی کتابیں بھی تصنیف کیں، جیسے آب حیات ہے، تحذیر الناس ہے، تقریر دل پذیر ہے، اور ایسی کتابیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے تو آج کا عنوان فضیلت علم منتخب کیا ہے۔ ان کے حالات زندگی آئندہ اگلے جمعہ یا اس سے اگلے جمعہ علم کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کے اندر، انشاءاللہ اس علم کی فضیلت اور اہمیت پر آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درود پاک ایک دفعہ پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ پاک سے اپنی عرض داشتیں پیش کی، التجائیں کی، دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے باری تعالیٰ، ہم سے ہماری جانوں پر زیادتی ہو گئی، تجاوز ہو گیا، اب ہم آپ سے مغفرت کے سوالی ہیں، رحمت کے سوالی ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، تو ہمارے لیے یہ گھاٹا ہے، خسارہ ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی جب طوفان آیا اور لوگ طوفان کے اندر غرق ہونے لگے، تو اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے لگا پانی کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے باری تعالیٰ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچانے کا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور میرے اہل میں سے ہے، اور آپ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ آگے مزید ذکر ہے، چونکہ ابھی عنوان صرف دعا کا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کی، اور وہ دعا ہم آپ سارے پڑھتے ہیں اور روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے اتحیات میں پڑھتے ہیں، نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، عید کی نماز ہو، تراویح ہو، جس نماز کے اندر تحیات ہے اس کے اندر ہم آپ کو سارے کے سارے دعا پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا اس دعا کے اندر، اے اللہ مجھے نمازی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، اے باری تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ہماری دعائیں قبول فرما، میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور ہر ایمان والے کی بخشش فرما۔ ایک جامع دعا ہے
اس لیے نماز کے اندر اسے پڑھتے ہیں۔ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، صرف یہی دعا کا پڑھنا نماز کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں کہ یہی دعا پڑھیں۔ اور بھی کوئی دعا جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہو اتحیات کے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم آپ یہی دعا پڑھتے ہیں، ہماری نماز کی کتابوں میں یہی لکھی ہوتی ہے تو یہی یاد کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پاک نبی گزرے ہیں، اللہ پاک نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کا جسم تکلیف میں مبتلا ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گیا، جسم کے اوپر آبلے چھالے نکل آئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے بارگاہ الہ، میں تکلیف میں ہوں اور اس تکلیف کو آپ ہی دور فرما سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی مذکور ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اور اولاد نرینہ کے لیے، بیٹے کے حصول کے لیے دعا مانگی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اے اللہ، مجھے بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائیے۔ اور یہ اگر اولاد نرینہ کی خواہش ہو، جس کے ہاں بیٹا نہ ہوتا ہو، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ مجرب وظیفہ بھی ہے، بزرگوں کا وظیفہ ہے۔ میں نے بھی 8-10 ساتھیوں کو بتایا، الحمدللہ کامیابی ہوئی اس کے اندر۔ تو جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اولاد نرینہ ہو، تو اس آیت مبارکہ کا کثرت سے ورد کرے، بغیر گنے ہوئے، ویسے ہی ورد کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اے اللہ، مجھے ایسا ملک اور سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک اور سلطنت نہ ملے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی مشہور ہے، جسے ہم آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، آپ کے پاس آپ کے بیٹے آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ایسے ایسے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا جو ہے کھا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے اللہ، میں اپنی پریشانی، اضطراب، تکلیف اور غم کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہوں، آپ ہی سے دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ، میرے سینے کو کشادہ فرما دیجیے، میرا سینہ کھول دیجیے، میرے کام کو آسان کر دیجیے، اور میری زبان کے اندر لکنت ہے، اس لکنت کو ختم فرما دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اس کام میں، یعنی نبوت کے، دعوت کے، تبلیغ کے کام میں میرے بھائی ہارون کو بطور وزیر کے میرا ساتھی بنا دیجیے۔ تو یہ دعائیں قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دعا مانگے، الفاظ قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ میری امت، اس وقت مکالمہ ہوگا اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، بے شک عذاب دیجیے، آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو بے شک آپ عزیز ہیں، حکیم ہیں۔ تو الغرض میں نے چند انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور مقصود کیا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجائیں کی، عرض داشتیں پیش کی، دعائیں مانگی، اور ہر نبی نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی التجا پیش کی، عرض پیش کی۔ اور جب باری آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم کی دعا مانگنی، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا موقع آیا دعا مانگنے کا، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے سے پہلے فرمایا کہ اے حبیب آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یونس یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ جب اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے دعا مانگنے سے پہلے دعا تلقین فرمائی کہ اے میرے حبیب آپ یہ دعا مانگیں، قل رب زدنی علما، کہ اے محبوب آپ یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما اور مجھے علم سے سیراب فرما۔ تو علم کی اہمیت کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے اضافے، علم کی زیادتی کے لیے دعا کا حکم فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگیں۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اللہ اکبر، جیسے کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کے علم کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے۔ آپ کے علم کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، آپ کے علم کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، لا متناہی علم ہے۔ جہاں مخلوق کا علم ختم ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ابتدا ہوتی ہے کوئی، اور انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا اور افضل الملائکہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور دیگر فرشتوں کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ تو علم حاصل کرنا، علم کو لینا، علم کی طلب کرنا، یہ اللہ کی جانب سے گویا حکم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دارمی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلا نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت، کہ ایک آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، چاہے وہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، چاہے وہ تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ قرآن کا درس سن رہا ہے، دے رہا ہے، اور چاہے وہ حدیث شریف پڑھ رہا ہے، اصول حدیث پڑھ رہا ہے، فقہ، اصول فقہ پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں علوم عالیہ، یعنی قرآن، حدیث، یہ علوم عالیہ ہیں، اونچے علوم مقصود ہیں، اور جو ان علوم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے انہیں کہتے ہیں علوم عالیہ، یعنی عربی گرامر، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، علم کلام، علم بلاغت، یہ علوم عالیہ ہے جو ان علوم عالیہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگرچہ وہ علوم عالیہ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، یعنی عربی صرف نہ پڑھ رہا، قرآن حدیث نہیں پڑھ رہا، لیکن مقصود اس صرف نحو سے، گرامر سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، تو ان علوم عالیہ پر بھی اللہ پاک کوئی اجر مرحمت فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ من جاءہ الموت، جو آدمی علم کے حصول میں مصروف ہے اور اس کو موت آ گئی، طالب علم کے زمانے میں فوت ہو گیا، موت تو کا وقت تو مقرر ہے، اجل ہے، آ جاتی ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، اور وہ علم حاصل کیوں کر رہا ہے اس کو بھی اللہ کے محبوب نے بتا دیا، اس لیے کہ نیت کا ہر عمل میں دخل ہوتا ہے۔ آدمی کی نیت کیا ہے، آدمی کے جذبات کیا ہیں، اگر نیت کے اندر فتور ہے، بدنیتی ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، اگر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے پڑھ۔ تو ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی بتا دیا کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنے والا، اس کی نیت کیا ہے،
اگر تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بھئی میں پڑھ کے بعد میں کہیں لیکچرشپ مل جائے گی، اسکول کالج میں ٹیچر لگ جاؤں گا، تنخواہ مل جائے گی، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ نیت ہی جب پیسہ کمانے کی ہے، مال دولت کمانے کی ہے۔ اگر نوکری کی نیت کے لالچ میں پڑھ رہا ہے تو پھر اس حدیث کی فضیلت میں وہ شمار نہیں ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، اس نیت سے پڑھ رہا ہے اگر وہ قرآن، حدیث یا دینی علوم کے بعد میں ان علوم کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کروں گا، اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لوں گا، دین کی خدمت کروں گا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، قرآن کا درس دوں گا، لوگوں کو نماز سکھاؤں گا، اگر اس نیت سے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، عجیب حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر لکھی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، کعب بن مالک سے بھی مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور علماء کے لیے خاص طور پر طالب علموں کے لیے بہت تنبیہ اور وعید والی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم، جس آدمی نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھا، لیکن پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ لیجاری بہ العلماء، کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں پڑھنے کے بعد علماء سے مناظرے کروں گا، ان کو ہراؤں گا، مناظرہ کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور مناظرہ کسے کہتے ہیں آج کی زبان میں؟ ویسے تو مناظرہ کرنا ٹھیک ہے، اور پہلے زمانے میں مناظرے بامقصد ہوتے تھے، اب تو مناظرہ کہتے ہیں مخالف کی بات کو نہ ماننا اور اس کو ہرانا، یہ مناظرہ ہے۔ حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول نہیں کرنا، قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو قبول نہیں کرنا، صحیح حدیث سامنے آ جائے تو قبول نہیں کرنا، مخالف کو ہرانا، اس کو نیچا دکھانا، یہ آج کل مناظرہ کہلاتا ہے، چاہے سامنے والا سچا ہی کیوں نہ ہو، حق باری کیوں نہ ہو، چونکہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہمارے فرقے کا نہیں ہے، اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے علم حاصل کر رہا ہے، اور اگر مناظرہ اس نیت سے کرتا ہے کہ حق بات اگر میرے سامنے آ گئی تو میں قبول کر لوں گا، اگر میں غلط ہوں کسی مسئلے میں تو میں رجوع کر لوں گا، میں صحیح مسئلے کو قبول کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، صحابہ کی زندگی کے مطابق ہے، میں اپنا مسئلہ چھوڑ دوں گا، اگر اس نیت سے حاصل کر رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ مناظرے سے یہاں مراد سامنے والے کو ہرانا، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، کہ جس نے علم حاصل کیا اس نیت سے کہ علماء کو مناظروں کے اندر شکست دوں گا، مناظرے کروں گا، او لیماری بہ السفہاء، یا بے وقوفوں پر اپنا روب جھاڑوں گا، جاہل لوگ ہیں، عوام ہیں، جنہیں قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، عربی زبان کا پتہ نہیں، اردو نہیں پڑھ سکتے، اب ان کے سامنے بڑے بڑے مسائل بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفیانہ، اور جو قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، یوں آیا ہے، اس نیت سے اگر اس نے علم حاصل کیا کہ میں جاہلوں کو، بے وقوفوں پر اپنا روب جھاڑوں گا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، بڑے بڑے بیان تقریریں کروں گا، لوگ واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے، اور میرا نام ہوگا دنیا کے اندر۔ اگر ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر علم حاصل کیا، آگے وعید بڑی سخت ہے، چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس لیے نیت کا ہر عمل میں بڑا دخل ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا مقصود ہے یا اپنی شہرت عزت مقصود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو اس سے پہلے میں حدیث عرض کر رہا تھا، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور دین کا علم حاصل کرتے ہوئے اسے موت آ گئی
اور مقصود اس کا اس حصول علم سے کیا تھا؟ دین کی خدمت کرنا، بعد میں اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ کرنا، اس مقصد سے دین کا علم حاصل کر رہا تھا اور درمیان میں موت آ گئی۔ فرمایا جنت کے اندر اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، بھلے وہ نورانی قاعدہ بھی پڑھ رہا تھا، انبیاء ایک درجہ اوپر ہوں گے اور یہ آدمی ایک درجہ نیچے ہوگا، اتنا فرق ہوگا جنت میں انبیاء اور اس دین کے طالب علم کے درمیان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی، ابو داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے اور وہاں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ کثیر بن قیس ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھ رہے تھے، جامع مسجد کے اندر، دمشق کی بڑی جامع مسجد کے اندر وہ پڑھا رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے حدیث مبارکہ۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور ہم نے دیکھا اس کی شکل و صورت جیسے مسافر ہوتا ہے، باہر کا رہنے والا اجنبی مسافر، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ آ کر مجلس میں بیٹھ گیا تو باتوں باتوں میں ساتھیوں نے پوچھا، جو قریب آ کے بیٹھا تھا، بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے، جیسے حق ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو اس آدمی نے کہا جی میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں، مدینہ پاک سے آیا ہوں، اور یہاں پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتا نہیں تھا، وہ ایک صحابی رسول ہیں اور میں نے ان سے احادیث پڑھنی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ یہی حضرت ابو درداء ہیں جو ہمیں احادیث پڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی بات پہنچ گئی کہ ایسے ایسے مدینہ منورہ سے ایک آدمی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے میرے مجلس میں آ کر بیٹھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر سفر کرتا ہے، وہ قاعدہ پڑھنے جا رہا ہے، کتابیں پڑھنے جا رہا ہے، مدرسے کی طرف جا رہا ہے، دوسرے شہر جا رہا ہے، دوسرے ملک جا رہا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے استقبال میں اور اس کی خوشنودی میں اور اس کو خوش کرنے کے لیے سنا کہ دیکھو آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ مدینہ پاک سے چل کر یہاں آئے ہیں اور ایک حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور اس کے بعد مزید فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، چیونٹیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور فرشتے برکت کے حصول کے لیے اس طالب علم کے جسم کے ساتھ اپنے پر لگاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کی، بشرطے کہ نیت خالص ہو۔ تو دین کا علم حاصل کرنا یہ اتنا تو فرض ہے کہ جس سے آدمی دین کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں فرمائیں اور کیسے دین کا علم حاصل کیا اور کیسے آگے اس کو پھیلایا، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور فقہ حنفی کا جو زیادہ ماخذ ہے، منبع ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہیں۔ قدیم الاسلام صحابی ہیں، یعنی شروع کے اندر ہی ایمان قبول فرما لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کثرت سے رہتے تھے۔ صاحب الوسادہ آپ کا لقب تھا، صاحب المطہرہ آپ کا لقب تھا، صاحب النعل آپ کا لقب تھا۔ اور یہ لقب کیوں تھے؟ صاحب النعل کا مطلب جوتے والا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے رکھنا آپ کے سامنے، اور جب آپ جوتے اتار لیں تو ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کام تھا۔ صاحب الوسادہ، وسادہ عربی میں تکیے کو کہتے ہیں، تکیے والا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے لیے ہیں تو آپ کے پیچھے تکیہ رکھنا ٹیک لگانے کے لیے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب ہے، صاحب الوسادہ۔
صاحب المطہرہ، مطہرہ کہتے ہیں لوٹے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا ہے تو پہلے سے پانی کا بندوبست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کرنا کہ یا رسول اللہ یہ طہارت فرمائیے، وضو فرمائیے۔ یہ القاب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود کو بناؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن مجید اس طرح سیکھنا ہو جس طرح نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میری طرف سے جو حدیث بیان کریں اس کو قبول کر لیا کرو، وہ سچ ہی سچ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں رہتے تھے، یمن سے مدینہ پاک آئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ اس کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے کہ ایک عرصے تک ہم ان کو آپ کے اہل بیت میں سے سمجھتے رہے کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اتنے فضائل اور اتنی اہمیت اور ایسے صحابی، لیکن جب باری آتی حدیث بیان کرنے کی، آج ہم ممبروں پر بیٹھتے ہیں، ممبروں پر بیٹھنے والے کیا ہم گلی محلے میں بھی ایسے محدث اور معلم بنے ہوتے ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے اور ایسے تبلیغ کر رہے تھے کہ حضور نے یوں فرمایا، حدیث میں یوں آیا۔ اللہ کے بندے کچھ سوچنا چاہیے کس کی طرف منسوب کر کے بات کریں۔ اور وہ اتنے بڑے صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کرنے کا موقع آتا تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، کبھی یوں نہیں فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے یوں فرمایا، ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہہ دوں حضور نے یوں فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہ فرمایا ہو۔ تو ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو فوراً پریشان ہو گئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا اور جلد ہی کہا انشاءاللہ حضور نے ایسا ہی فرمایا ہوگا، یا اس سے کچھ زیادہ فرمایا ہوگا، یا اس سے کچھ کم فرمایا ہوگا۔ یہ احتیاط کون کر رہے ہیں؟ جن کے فضائل میں نے پہلے بتائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج ہم ان پڑھ جاہل، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور ایسے بے دھڑک بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں یوں آیا، حدیث میں یوں آیا۔ ایک آدمی کو سنا بازار میں دکان کے سودے لینے گیا تو عجیب بات کر رہا تھا، کہتا ہے جی حدیث میں ہے شیخ سعدی نے یوں فرمایا۔ اس بیچارہ کو اتنا پتہ نہیں حدیث کیا ہوتی ہے اور شیخ سعدی کون ہے کہ حدیث میں یوں ہے شیخ سعدی نے یوں فرمایا۔ خدا کے بندے، شیخ سعدی بزرگ ہیں اور حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محدثین نے کتنی محنتیں کی علم حاصل کرنے میں، حضرت امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔